کیا جاتا ہے. تو تھیوری کیا ہے پرسنالٹی کی یا شخصیت کی جو تھیوریز ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں تاکہ بہتر طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکیں کہ جو پرسنالٹی ہے کسی بھی شخص کی یا کوئی بھی شخص ہے جو پرسنالٹی ہے وہ کیسے بنتی ہے, کیسے اس میں جو انسان کے رویے ہیں ان میں کیسے تبدیلی آتی ہیں اور اس کا جو ہمارا رویے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. تو ان کو تھیوریز کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی 5 مین تھیوریز ہیں پرسنالٹی کی, جس میں سب سے پہلے ٹریٹ تھیوریز آ جاتی ہیں, اس کی پھر آگے فردر ٹائپس ہیں, بایولوجیکل تھیوریز ہیں اس کی بھی فردر ٹائپ ہیں, اسی طرح بیہیویئرل تھیوری یعنی کہ بیہیویئرزم آ جاتا ہے, سائیکو ڈائنامک آ جاتا ہے, اور ہیومنسٹک اپروچ جو ہے یعنی کہ ہیومنسٹک جو تھیوریز ہے ہیومنزم جسے کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی 5 مین تھیوریز ہیں, ان کو پھر ہم آگے فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹریٹ کو کہ ٹریٹ کیا ہوتا ہے. ٹریٹ تھیوری کیا ہے؟ ٹریٹ کہتے ہیں کسی بھی شخص کی خوبیاں یا خاصیتیں. تو ٹریٹ کیا ہے؟ از اے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس دیٹ میٹ 3 کرائٹیریا. کوئی بھی جو خوبی ہے یا اس کا جو کسی بھی شخص کی وہ خاصیت ہے پرسنالٹی کی جو کہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں یعنی کہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اٹ مسٹ بی کنسسٹنٹ کہ سب سے پہلی خاصیت کیا ہے کہ یہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. کسی بھی شخص میں جو خوبیاں ہیں وہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ خوبی ایک دن اور کوئی خوبی ہے یعنی کہ ایک دن وہ بندہ ایماندار ہے تو دوسرے دن وہ ایماندار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جو بندہ ایماندار ہے وہ ایماندار ہے, جو بندہ ایماندار نہیں ہے وہ بندہ ایماندار نہیں ہے. تو یہ جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اسٹیبل ہوتی ہیں اینڈ ویری فرام پرسن ٹو پرسن کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص میں جو خوبی ہے وہی دوسرے میں بھی ہو. یہ مختلف ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپس میں ویری کرتی رہتی ہیں پرسن ٹو پرسن. تو ٹریٹ کین بی ٹاٹ as a relatively stable characteristics that cause individual to behave in certain way. تو خوبیاں کیا ہیں, یہ خاصیتیں کیا ہیں یعنی کہ ہمارے ایسا جو اسٹیبل کریکٹرسٹکس ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے جو ہے خاص طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. جو ہمارا رویہ وہ ہوتا ہے. تو اگر بندہ پولائٹ ہے, اس کی خوبی ہے کہ وہ بڑا پولائٹ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہر بندے کے ساتھ پھر پولائٹ ہے کیونکہ کنسسٹنٹ ہے, اسٹیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ پولائٹ ہے تو ہم کہیں جی یہ پورا جو اس کا سوسائٹی جس میں یہ رہتا ہے تو یہ بڑا پولائٹ انسان ہے. تو ایسا نہیں ہے. پولائٹ انسان تبھی ہوگا جب وہ کنسسٹنٹ ہوگا, جب اس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ بہتر ہوگا. People have certain basic traits and it is strength and intensity of those traits. کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام یعنی کہ خوبیوں کے تو وہ مالک ہوتے ہیں, لیکن کسی میں اس خوبی کی حد کتنی ہے, اس کی انٹینسٹی یا اسٹرینتھ لیول اس کے اندر کتنا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس یعنی کہ جس میں اس خوبی کی کسی کی اسٹرینتھ زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے, تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرسنالٹی لوگوں کی جو انڈیویجول ہیں ان میں فرق آتا ہے کہ کسی انڈیویجول میں اسٹرینتھ کسی رویے کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ رویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. The trait approach to personality is one of the major theoretical area in the study. کہ اگر ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں, پرسنالٹی کی اس میں بات کرتے ہیں, تو جو ٹریٹ اپروچ ہے یہ سب سے جو ہے وہ اس کو اہم سمجھا جاتا ہے. ریسرچ بیسڈ بھی ہے اور تھیوریٹیکل ایریا ہے جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے. فار ایگزامپل ہے, میں کہوں کہ آپ کا جو بھی گڈ فرینڈ ہے, جو اچھا آپ کے سب سے کلوز فرینڈ ہے, آپ اس کی پرسنالٹی کو بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کی خوبیاں ہی بیان کریں گے. آپ اس کے بارے میں جو الفاظ کہیں گے وہ کیا ہوں گے؟ بیسیکلی وہ ٹریٹ ہوں گے, وہ خوبیاں ہوں گے. آپ کہیں گے جی میرا دوست جو ہے وہ بہت اچھا ہے, تو اچھا کیا اچھائی ہے جو اس کی, تو وہ ایک کیا ہے؟ ٹریٹ ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ ایماندار ہے, تو ایمانداری کیا اس کی ایک ٹریٹ ہے. تو یعنی کہ ہم اگر وربلی کسی بندے کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ٹریٹ کے ذریعے ہی ہم اس کو کرتے ہیں. تو few things that might come to mind are descriptive terms ہوتی ہیں such as outgoing, kind and even tempered. all of these represent trait. تو یہ تمام یعنی کہ جو ورڈ ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں. کوئی آؤٹ گوئنگ ہے, کوئی آنیسٹ ہے, کوئی کائنڈ ہے, کوئی جنریس ہے, تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ٹریٹ ہے.
तो ट्रेड थ्योरी फिर आगे 4 टाइप में उसको डिवाइड किया जाता है कि जो 4 ट्रेड थ्योरी हैं, ओवरऑल 5 थ्योरी हैं पर्सनैलिटी की, लेकिन उसमें जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी की फर्दर जो है वो 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है एल्बर्ट ट्रेड थ्योरी है, फिर कैटल 16 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल है, इसी तरह फिर उसको रीमॉडिफाई किया गया और 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है, और फिर आइसेनिक 3 डायमेंशनल मॉडल है पर्सनैलिटी का। तो बेसिकली ये 4 ट्रेड थ्योरी हैं जो कि डिस्कस की जाती हैं पर्सनैलिटी को जब भी स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्बर्ट ट्रेड थ्योरी क्या है। जो सबसे पहली थ्योरी है पर्सनैलिटी के हवाले से, जो कि प्रपोज की गई साइकोलॉजिस्ट था गॉर्डन एल्बर्ट, उसी के नाम से इसको एल्बर्ट थ्योरी कहा जाता है। 1936 में उसने इसको प्रपोज किया था। उसने जो किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी है या खूबियां हैं, उसने उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। उसके मुताबिक जी एक तो कार्डिनल ट्रेड्स होती हैं, सेकंड नंबर पे फिर सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं, थर्ड नंबर पे फिर सेकेंडरी ट्रेड्स होती हैं। कार्डिनल ट्रेड एल्बर्ट के मुताबिक क्या है, ये रेयर होती हैं, ये शाज़ो नादर होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतना डेवलप हो जाती हैं कि ये उस पर्सन के ऊपर समझे कि डोमिनेट कर जाती हैं, हावी हो जाती हैं उसके ऊपर। कैसे हावी हो जाती हैं कि अमूमी तौर पर जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, वो 30 से 40 साल, 40 से 45 साल की एज में, यानी कि जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, तो इस खूबी की बिना पर लोग उसे जानना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो खूबी है उसके अंदर, ये खूबी उसका एक समझे कि निक नेम बन जाती है, ये लोग उसको इस निक नेम से बुलाते हैं। तो जैसे उसके सिंपल सी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जो गुजारे अपनी सोसाइटी में, तो उस वक्त तक तो नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन कार्डिनल ट्रेट क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी, यानी कि उनका जो रवैया था, वो लोगों का, उनके जो रहन सहन था, उस खूबी की बिना पर उनको सादिक और अमीन कहा जाता था उस वक्त में। तो इस ट्रेट को क्या कहा जाएगा, कार्डिनल ट्रेट। तो they tend to define a person on to such an extent that their names become synonyms with their personality, कि ये जो खूबियाँ होती हैं वो उस पर्सनैलिटी का जो सिनोनिम बन जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड दैट फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, जैसे कि डॉन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, यानी कि एक जॉन है शख्स का नाम, तो उसके नाम के साथ डॉन का लफ्ज़, ये बड़ा डॉन अमूमी तौर पर किसको कहते हैं जो बड़ा क्रिमिनल माइंडेड हो, तो डॉन जॉन। इसी तरह क्रिस्ट लाइक, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसकी फिर जो नेम है उसके साथ ही अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल एल्बर्ट ट्रेड थ्योरी की जो सेकंड हमने की, सेंट्रल ट्रेड क्या है, बेसिक फॉर्म है जो कि किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो उसमें कौन कौन सी हैं, यानी कि सेंट्रल ट्रेड्स आर नॉट एज डोमिनेटेड एज कार्डिनल ट्रेड, ये डोमिनेंट नहीं होती। कार्डिनल ट्रेड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो तो उसके साथ जुड़ जाता है ना, ये डोमिनेंट नहीं होती, लेकिन किसी भी पर्सनैलिटी की बेस होती हैं। इसकी बिना पर जो है वो किसी भी शख्स को हम उसको एक्सप्लेन जो है वो किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर कहते हैं जी हम किसी शख्स के बारे में, उसकी खूबी क्या है, इंटेलिजेंट है, वो ये बड़ा ज़हीन बच्चा है, ये ऑनेस्ट बच्चा है, ये थोड़ा सा शाय है, शर्मीला है, ये एंक्शियस है। तो ये सारी क्या है, मुख्तलिफ उसकी खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं, जो भी उसको हम उसको कह, तो ये क्या है, सेंट्रल ट्रेड्स इसको कहा जाता है, यानी कि जो कि उसकी लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उससे जो है वो आइडिया हो जाता है। तो इस बुनियाद के ऊपर हम कह देते हैं जी ये इंटेलिजेंट है, ये ऑनेस्ट है। तो इस तरह की जो खूबियाँ उनको सेंट्रल ट्रेड्स कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स आर सम टाइम रिलेटेड टू एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस, यानी कि सिचुएशन टू वेरी करती है, आपका जो रवैया है वो सिचुएशन, किसी मखसूस हालात में आपके किन हालात में आप बैठे हैं, वो सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक जो है वो आपके रवैये में जो तब्दीली आती है। उसकी एग्जांपल क्या है, सम टाइम एग्जांपल क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, क्या आपको अचानक कहें जी लेक्चर लेना है, तो आप लेक्चर के लिए लोगों के सामने खड़े हैं, तो ज़ाहिर बात है बोलते हुए आप क्या फील करेंगे, एंजाइटी फील करते हैं। इसी तरह अगर स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन एक अच्छा, बेशक उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन जब उसको ग्राउंड में भेजा जाए और आगे कोई वर्ल्ड क्लास लेवल का जो बॉलर उसको बॉलिंग करवाने के लिए आ जाए, तो डेफिनेटली वो जो प्लेइंग एंजाइटी उसको होती है। और इम्पेशंस वाइल वेटिंग इन लाइन, या उसकी दूसरी क्या है कि हमें लाइन में खड़ा होना, बिल भरना था,
لاسٹ ڈیٹ ہے تو ہم لائن میں کھڑے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا صبر ہے وہ جواب دے جاتا ہے. تو ہم کس حد تک اس کو برداشت کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں, سیکنڈری ٹریٹ. تو یہ ایلپرٹ ٹریٹ تھیوری ہے, یعنی کہ ایلپرٹ کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کو ان چیزوں کے اوپر, ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کی پرسنالٹی کو دیکھا جا سکتا ہے. جی, ہم ٹریڈ تھیوری کی بات کر رہے تھے. تو کیٹل 60 فیکٹر پرسنالٹی ماڈل ہے. تو سائیکالوجسٹ تھا رائمنڈ کیٹل, اس نے یہ جو 16 ڈفرینٹ جو فیکٹر ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, ان کو ڈسکرائب کیا, جو کہ کسی بھی جو فرد ہے اس کے جو انڈیویجول ڈفرینس ہے پرسنالٹی کے, ان کی وضاحت کرتی ہے. تو بیسیکلی یہ اس نے پوری جو ایک ڈکشنری اس کو سامنے رکھا, اس میں ایسے ورڈز نکالے جو کسی بھی شخص کی جو پرسنالٹی ہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو پھر وہ تقریباً نارملی جو ہے وہ 4500 سے 4500 کے قریب جو وہ الفاظ تھے, یعنی کہ ایسے ورڈز ہیں جو کسی بھی شخص کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کو فردر نیرو کیا اور اس نے اس کو 16 ڈفرینٹ جو ہے 16 فیکٹر جو ہے پرسنالٹی ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو کیٹل کے نزدیک کیا ہے کہ جو پرسنالٹی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو, یا ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے کہ جس کو بھی ماپا نہیں جا سکتا. اس نے کہا کہ اس کو باقاعدہ اسٹڈی بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے, ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیسی ہے. تو سائنٹیفک اسٹڈی کے تھرو اس نے کہا جی ہیومن کریکٹرسٹک جو ہے اینڈ بیہیویئر کوڈ بی پریڈکٹڈ بیسڈ آن انڈرلائنگ پرسنالٹی ٹریٹ, کہ جو اس نے 16 ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس دی ہیں, اس نے کہا اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ہم کسی بھی شخص کے جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. تو فالوئنگ پرسنالٹی ٹریٹ لسٹ ڈسکرائب سم آف دی descriptive terms used for each of 60 personality dimension described by Cattell. تو مختلف ٹرمز ہیں. سب سے پہلی جو ٹرمز ہے ایبسٹریکٹڈنیس ہے, یعنی کہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فرد جو ہے امیجنیٹو کتنا ہے, کتنا خیالی جو ہے وہ رہتا ہے اور کتنا وہ پریکٹیکل ہے. یعنی کہ ان دو کے درمیان جو ہے وہ, یعنی کہ خوبی ہے تو ان دو چیزوں کے درمیان ہم موازنہ کرتے ہیں, آیا وہ پریکٹیکل ہے زیادہ, وہ کام کرنا جانتا ہے, یا وہ صرف خیالی پلاؤ ہی پکاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ٹرمز ہے, سیکنڈ فیکٹر وہ اپریہنشن ہے. اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو جب بھی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ وریڈ ہوتا ہے یا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اسے یعنی کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم اس کی ڈائگنوز اس کو کر سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اسی طرح پھر ڈومیننس ہے. تو ڈومیننس میں کیا دیکھتے ہیں کہ آیا اٹ از فورسفل اور سبمسو. اسی طرح ایموشنل اسٹیبلٹی ہے کہ ایموشنلی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ کام ہے, وہ پرسکون ہے, یا ہائی اسٹنگ ہے کہ زیادہ وہ واویلا کرنے والا, شور کرنے والا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر آگے ڈفرینٹ فیکٹر ہیں, لائیولینس ہے, اوپننس ٹو چینج ہے, پرفیکشنزم ہے, پرائیویٹینس ہے, ریزننگ ہے, رول کانشیسنس ہے, سیلف ریلائنس ہے, سینسٹیوٹی ہے, سوشل بولڈنس ہے, ٹینشن ہے, ویجیلنس ہے, وارمتھ ہے. تو ان تمام جو فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے, یعنی کہ یہ مختلف ٹریٹس ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی بھی شخص کی جو لیول ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں کہ یہ کس لیول کے اوپر ہے. آیا یہ سسپیشیس ہے یا ٹرسٹنگ ہے, ان پیشنٹ ہے یا ریلیکسڈ ہے, انہیبیٹڈ ہے یا شائع ہے, تو کس طرح کی پرسنالٹی کا مالک ہے. تو ان تمام چیز جو فیکٹر ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اسٹڈی اس کو کیا جا سکتا ہے. یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہی اس کو جو 16 فیکٹر ہے اس کو جو میئر کرنے کا مختلف ہے کہ ایک طرف ہم کیا چیز اس کی دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہم کیا چیز دیکھتے ہیں. یعنی کہ ریزروڈ ہے یا آؤٹ گوئنگ ہے, اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے, سوبر ہے یا ہیپی گو لکی ہے, شائع ہے یا ایڈونچریس ہے, ٹرسٹ ورتھی ہے یا سسپیشیس ہے, فورٹ رائٹ ہے یا شیئرڈ ہے. تو اس طرح یعنی کہ اس کی مختلف جو کوالٹیز ہیں, انٹیلیجنٹ ہے, ان انٹیلیجنٹ ہے, ہمبل ہے, اسرٹیو ہے, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کی پرسنالٹی ہے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر کے بات اگر ہم کرتے ہیں تو 5 فیکٹر ماڈل آف پرسنالٹی ہے. رابرٹ میکرے اینڈ پال کوسٹا نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. تو انہوں نے اسی بیس کے اوپر یہ جو ہم نے
ابھی ڈسکس کیا ہے 16 فیکٹر ماڈل، اسی کی بیس کے اوپر پھر انہوں نے اس کو مزید جو ہے وہ نیرو کیا اور ڈسکرائب کیا، یعنی کہ اس کو 5 فیکٹر ماڈل کہا جاتا ہے، FFM بھی کہا جاتا ہے، شارٹ فارم ایبریویشن جو ہے۔ تو میکرے جو تھا اس کا بلیو تھا کہ جو پرسنالٹی ہے یہ بیسیکلی بایولوجیکل ٹریٹ ہے، سب سے پہلے ہے بایولوجیکلی جو ہے اس کی پرسنالٹی ڈیفائن کی جا سکتی ہے۔ تو دس 5 فیکٹر ماڈل آف پرسنالٹی ریپرزینٹ 5 کور ٹریٹ دیٹ انٹریکٹ ٹو فارم ہیومن پرسنالٹی۔ وہ 5 کون سے فیکٹر ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ وائلسٹ ریسرچ آفن مختلف جو محقق ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ایگزیکٹ لیبل جو ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے، تو یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا، یعنی کہ جو ان کی ڈائمینشن ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں 5 فیکٹر ماڈل کے جو مختلف فیکٹر ہیں وہ کون سے، اس میں اوپننس دیا ہے، لیول آف ایڈونچر اینڈ کریٹیوٹی ہے، یعنی کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کانشیسنس اس کا لیول دیکھتے ہیں کہ لیول آف تھاٹفلنس کتنا ہے، اینڈ اسٹرکچر اس کا دیکھتے ہیں۔ ایکسٹراورژن یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسٹروورٹ، وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹروورٹ ہے۔ لیول آف سوشلنس اس کا دیکھتے ہیں، اینڈ ایموشنل ایکسپریسونیس دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو 4th پہ دیکھتے ہیں ایگریبلنس، یعنی کہ لیول آف کوآپریشن اینڈ کیئرنگ فار ادر دیکھتے ہیں، اینڈ نیوروٹکسزم دیکھتے ہیں، لیول آف موڈ اسٹیبلٹی اینڈ ایموشنل ریزیلینس۔ تو ان 5 چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ان کو 5 فیکٹر آر نون ایز دا بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو اگر ہم ایک ایکرونیم سے واضح کرنا چاہیں تو اوشن کا جو ورڈ ہے ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ ریفر ٹو اوپننس، سی ریفر ٹو کنسسٹنٹ کانشیسنس، اور ای جو ہے ایکسٹراورژن، اے جو ہے ایگریبلنس، اور این ہے نیوروٹوسزم جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو جو میکرے ہے اس کی ریسرچ کے مطابق اس نے جو ڈائگنوز کیا، اس نے کہا کہ جو 30 سال کی ایج کے بعد جو پرسنالٹی ہے وہ، یعنی کہ جو 2 فیکٹر ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو موڈ سٹیبلٹی یا ایموشنل ریزیلینس ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے جو اس کا سوشلنس اور ایموشنل ایکسپریسونیس ہے اس میں کمی آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فرد ہے وہ اپنی مصروفیات میں یا اپنی جو اکنامک اس کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ جو چیزیں ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ وقت ایج کے ساتھ ساتھ جو ایگریبلنس ہے، یعنی کہ لیول آف کوآپریشن اینڈ کیئرنگ فار ادر، وہ دوسروں کا خیال، اپنی فیملی کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے 30 سال کی ایج کے بعد، تو اس میں اضافہ ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے خیالات ہیں وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس جو 5 فیکٹر ماڈل FFM بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، یا اوشن سے جو اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 ہیں فیکٹر ٹریٹ، 5 ٹریٹ ہیں جن کو مدد سے جو ہے وہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹ انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئسینک کی 3 ڈائمینشن آف پرسنالٹی ہے، برٹش سائیکالوجسٹ تھا ہینس آئسینک، تو اس نے یہ ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کیا پرسنالٹی کا۔ اس نے کہا کہ جو پرسنالٹی ہے وہ بیسیکلی صرف 3 یونیورسل ٹریٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا جی ایک تو ہم اس کو کسی بھی شخص کو جان سکتے ہیں کہ وہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے اس بنیاد کے اوپر، یعنی کہ انٹروورژن اور ایکسٹروورژن۔ دوسرا اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو نیوروٹسزم جو ہے یا ایموشنل اسٹیبلٹی اس کی بنیاد کے اوپر، اور پھر یعنی کہ بیسک تو اس نے یہ 2 ہی تھی، اس کے بعد پھر اس نے جو سائیکوٹسزم جو ہے اس کو 3rd فارم جو ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کیا اپنی، تو اس طرح اس کو 3 ڈائمینشن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ تو انٹروورژن یا ایکسٹراورژن ہم اس یہ کنسیپٹ پہلے ریڈ کر چکے ہیں۔ انٹروورٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر کی سوچتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو انر ایکسپیرینس ہے وہ ان کے اوپر زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے، جبکہ جو ایکسٹراورژن ہے وہ اپنے جو باہر ہے لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، آن ادر پیپل اینڈ دا انوائرمنٹ۔ تو جو بندہ انٹروورٹ ہوگا
وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، کوائٹ ہوگا اینڈ ریزروڈ ہوگا، جبکہ جو پرسن جتنا زیادہ ایکسٹروورٹ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سوشلیبل ہوگا اینڈ آؤٹ گوئنگ، یعنی کہ باہر گھومنے والا ہوگا، تو وہ ایکسٹروورٹ کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری جو ہے ٹرمز نیوروٹیسزم یا ایموشنل اسٹیبلٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دس ڈائمینشن آف آئسینک ٹریٹ تھیوری از ریلیٹڈ ٹو موڈینس ورسز ایون ٹیمپرڈنس۔ تو جو شخص ہے اس کے جو موڈ اور جو ہم نے ٹیمپرڈ پہلے پڑھے ہیں ٹیمپرامنٹ، تو ان کے درمیان ہے۔ نیوروٹیسزم کیا ہے؟ ریفر ٹو این انڈیویجول ٹینڈنسی ٹو بیکم اپسیٹ اور ایموشنل، while stability refer to the tendency to remain emotional constant۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کیسے جو نیوروٹیسزم جو ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتی ہے، ڈسکرائب ہاؤ ایموشنلی اسٹیبل دے آر۔ تو اس کے بعد جو تھرڈ فارم ہے سائیکوٹیسزم، بیسیکلی دو آپ کو بتایا تھے، لیکن تھرڈ فارم جو ہے وہ بعد میں اس میں انکلوڈ کی گئی۔ مختلف جو اسٹڈیز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، جو یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر اسٹڈی کی گئی جو مینٹل النس کا شکار تھے، تو ان کو جب ان کے اوپر جب اسٹڈی کی گئی تو اس کے بعد جو ہے آئسینک نے تیسری جو پرسنالٹی کی ڈائمینشن دی، اس نے کہا کہ جو سائیکوٹیسزم جو ہے وہ بھی ایک ٹریٹ تھیوری ہے۔ انڈیویجول ہو آر ہائی آن دس ٹریٹ tend to have difficulty dealing with reality and may be antisocial, hostile, non-empathetic and manipulative۔ یعنی کہ جو مینٹلی طور پر جو النس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، حقیقت کے ساتھ نبردآزما ہونا وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، اینٹی سوشل ہوتے ہیں، وہ اپنی دھن میں مگر رہنے والے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تین ڈائمینشن اس نے پیش کی۔ تو آئسینک کی جو تھیوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو اس کو میئر کرنے کے لیے اس نے مختلف جو پرسنالٹی ٹیسٹ بنایا، جس کو آئسینک پرسنالٹی انوینٹری ہے، ای پی آئی۔ تو اس کے کچھ آئٹم جو ہیں وہ آپ کو اس باکس میں نظر آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ڈو یو آفن لانگ فار ایکسائٹمنٹ؟ اس کے آگے دو آپشن ہے، یس ہے یا نو ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو بندہ یس کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایکسٹروورٹ ہے، جو نو کہے گا اس کا مطلب ہے وہ انٹروورٹ ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے، ڈو یو آفن نیڈ انڈرسٹینڈنگ فرینڈ ٹو چیئر یو اپ۔ اس کے بعد تھرڈ ہے، آر یو یوزلی کیئر فری؟ ڈو یو فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو ٹیک نو فار این آنسر؟ اسی پانچواں جو ہے آئٹم، ڈو یو اسٹاپ اینڈ تھنک اوور بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ؟ تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ یس ہوں گے، کچھ نو ہوں گے۔ تو فار ایگزامپل پہلا ہے ایکسائٹمنٹ کا، یا تھرڈ ہے کہ آپ کیئر فری ہیں، لاپرواہ ہیں، اور 5 نمبر پہ ہے ڈو یو اسٹاپ اینڈ تھنک اوور بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کہ کیا آپ رکتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی وہ اگر نہیں کرے گا تو وہ ایکسٹروورٹ ہے، وہ کچھ بھی یعنی کہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے والے ہیں۔ تو اس طرح ان کو جو ہے وہ میئر کیا جا سکتا ہے مختلف آئٹم کویسچننگ کی بنیاد کے اوپر، یعنی کہ جو کویسچنر ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس میں مختلف آئٹم جو ہیں آلریڈی ای پی آئی ڈیولپ انوینٹری ہے، تو اس کی مدد سے جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جو پرسنالٹی ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ تو ای اسکیل اور این اسکیل اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، ای اینڈ این اسکیل آر ایچ مارکڈ آؤٹ آف 24۔ A high score on the E scale would indicate that you are very extrovert، جبکہ اگر لو اسکور ہے تو وہ کیا کہے گا، لو اسکور کس کو ریفر کرتا ہے، انٹروورٹ کو۔ اسی طرح این اسکیل جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہائی اسکور آن دا این اسکیل would indicate that you are very neurotic، that is emotionally unstable۔ اور اگر اسکور آپ کا لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ would indicate that you are very stable۔ تو مختلف جو اسکیل ہیں، یعنی کہ آپ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ جو ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اسٹیبل اور نیوروٹک ہے، یعنی کہ ایموشنلی انسٹیبل یا ویری اسٹیبل اس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس کو میئر کیا جا سکتا ہے مختلف کویسچننگ کے۔ تو اس کے بعد یہ ٹریٹ تھیوری تھی جو ہم نے 4 کی۔ اس کے بعد ہے بایولوجیکل تھیوریز۔ بایولوجیکل تھیوری کیا ہے؟ بایولوجیکل اپروچ سجیسٹ دیٹ جینیٹک آر ریسپانسبل فار پرسنالٹی، کہ جو بایولوجیکل ہے، بایولوجیکلی جو جینز ہیں، ہم اس کو پہلے کر چکے ہیں اس میں پرسنالٹی کا، جو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا
کہ جو جینز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں، وہ رسپانسیبل ہیں کسی بھی پرسنالٹی کا. تو جین کیا ہے، یعنی کہ جو وراثتی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ یعنی کہ اس نظریے کے تحت کیا ہے کہ وہی اصل سارا کردار ادا کرتے ہیں. تو ریسرچ جو ہوئی ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ جینیٹکس کے اوپر، ریسرچ آن ہیریٹیبلٹی سجیسٹ دیٹ دیر از اے لنک بٹوین جینیٹک اینڈ پرسنالٹی ٹریٹ. تو ریسرچ کے مطابق جو پرسنالٹی ہے یا جینیٹکس ہے، ان کا آپس میں لنک موجود ہے. تو اس میں جو بیسٹ نون بایولوجیکل تھیورسٹ ہے، تھیوری ہے ہنس آئسینک کی، who linked aspect of personality to biological process. Eysenck argue that personality is influenced by stress hormone cortisol. کہ جو ہارمون ہے سٹریس کارٹیسول، وہ افیکٹ کرتا ہے پرسنالٹی کو. فار ایگزامپل اس نے کہا جی اکارڈنگ ٹو دس ہز تھیوری انٹروورٹ ہیو ہائی کارٹیکل اراؤزل اینڈ اوائڈ اسٹیمولیشن، جبکہ جو ایکسٹروورٹ ہیں تو ان میں جو لیول ہے ان کا لو کارٹیکل اراؤزل ہوتی ہے اینڈ کریو اسٹیمولیشن ہوتی ہے. تو یعنی کہ جو بایولوجیکلی طور پر جو ہارمون ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو. تو یہ بایولوجیکل تھیوری ہے. اس کے بعد جو ہماری آ جاتی ہے بیہیویئرزم آ جائے گی. اس کے